نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی کوئی مرض لا علاج نہیں ہوتا، اس لیے بیماری روحانی ہو یا جسمانی ہو، ایک ماہر طبیب اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روحانی امراض کا معاملہ تھوڑا الگ آتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ غلط راستوں پہ نکل جاتے ہیں، اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھا ہی نہیں دیتا، وہ عموماً غلط کار عملوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہیں ایمان کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسی پریشان کن اور افسوسناک صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو شعور ہے وہ دین سے بلند ہو، ہم خود اس قابل ہوں کہ ہم اپنا علاج خود کر سکیں، ہم غلط راستوں سے بچنے کا ازالہ کر سکیں۔ اگر آپ پہ جادو اور جنات کے کوئی بھی ایسا وار جس سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے نہ صرف آپ کا عقیدہ درست ہو بلکہ آپ کی عملی زندگی بھی صحیح ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہر اس شرک سے بچنا ضروری ہے جس میں اللہ کی وحدانیت پر کوئی آنچ آئے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے بھی بڑھ چڑھ کر ہیں، ان سب گناہوں میں سے جو ایک گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے وہ جادو ہے۔ جادو کرنے والا کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، جب نقصان اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتا ہے تو اس طرح وہ دوسروں کی تقدیر کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے۔ شاید نقصان کی وجہ سے یہ کبیرے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علیہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ اور شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک عامل جب جادو عمل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان سے کوئی کفری کلمات ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی ناپاک، اس کا عمل بھی ناپاک، اس کا ہر تصور بھی ناپاک، وہ اخوت سے بالکل محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کا محفوظ رہنا بہت مشکل ہے۔ اس کے ہاتھ سے جادو بھلا کسی خیر کے لیے بھی ہوتا ہے تو وہ شرعی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام تو شیطان کے ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ اس جدید دور کو جادو کے اثرات کو متاثر ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ ہماری بیماری ہے، نہیں ہے، ہم پہ جادو نہیں ہے، تو انتہا پسند جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے دین سے کافی دور نکل جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان حالات میں وہ اپنا علاج کیسے کرا سکیں۔ وہ کتنا ہی ملزم کیوں نہ ہو، وہ بہرحال کمزور ہوتے، انسان تو بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد باری ہے، خلق الانسان ضعیفا، سورہ نساء آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، انسان کو تو حقیقی قوت طاقت کے مالک رب العزت نے بہت کمزور بنایا ہے۔ اس کی تخلیق قیامت تک تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ اس پہ جادو اس طرح اثر انداز ہوتا ہے جیسے ماضی پر انسانوں پر ہوتا تھا۔ جادو سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک روشنی آنکھ کی طرح ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ خواب اور خیال کی باتیں ہیں، نہیں، شریعت اسلامی جادو کے لیے قتل کی سزا رکھتی ہے۔ دور صحابہ میں جادوگروں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج ہم اسلامی عملی طور پہ دور ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں بہت عجیب لگتا ہے کہ ایک شخص چرواہوں میں کالے بکرے کا، کبھی مسور کی دال، کبھی جانوروں کو ذبح کرنا، کبھی خون کے عملیات، کبھی سوئیاں چبونا، اور کبھی کسی کی زندگی کو اجیرن بنانا، یا کسی کو جا کے کہہ دینا جاؤ قبروں میں ان کو اکھاڑو کسی سائڈ سے، وہ کوئی تعویذ کے گڑے اس طرح کی چیزیں وہ پھینکوا دیتا ہے۔ بس اس طرح لوگوں کو وہ غلط جو ہے عقیدے پہ لے آتا ہے اور موت کے گھاٹ اتار بھی دیتا ہے۔
اس طرح یہ جو سزا ہے اس کی بہت سخت سزا ہے، بہت چھوٹی موٹی سزا تو ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ جادوگر کو ہم درد کی سر میں بھول جاتے ہیں، لیکن اس کی جو شر ہے، جو اس کے شرک ہے، اس سے ہم بہت حد تک آگے نکل جاتے ہیں۔ ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر بیماری ہے، یہ جادو ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے یا عام بیماری کی وجہ سے ہے یا ویکنس کی وجہ سے ہے یا آیا کوئی اور پرابلم ہے میرے ساتھ۔ یہ کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ فلاں پہ جادو ہے، لیکن کوئی اس کی علامات کو نہیں سمجھ سکتا۔ علامات اس کی بالکل مختصر ہیں۔ پہلی علامات، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو ایک بوجھ محسوس ہو جاتا ہے۔ بوجھ وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کو توجہ سے، دلجوئی سے بالکل نہیں سنتا۔ نمبر دو، جب نماز باجماعت کا جو شخص عادی ہو تو پھر وہ تسلسل نہیں رکھتا، وہ نماز کو جانے میں تاخیر کرتا ہے۔ نمبر تین، ذہنی طور پر وہ سخت منتشر ہوتا ہے، ادھر ادھر کے اسے وسوسے آتے ہیں اور وہ پریشان ہوتا ہے۔ نمبر چار، اس کے سر میں ہمیشہ سر درد رہتا ہے، حالانکہ وہ ظاہر بالکل صحیح تندرست نظر آتا ہے لیکن اس کا سر وزنی رہتا ہے۔ نمبر پانچ، اس کو غصہ بہت شدید آتا ہے، وہ غصے کی شدت میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ نمبر چھ، بھولنے کی عادت، جب اس کو اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کو کسی بندے کا نام بھی یاد نہ ہو۔ نمبر سات، طبیعت میں کاہلی اور جسم میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ نمبر آٹھ، اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں جبکہ ان کو کوئی پس منظر ہی نہیں ہوتا، مثلا سونے سے پہلے کوئی ڈراؤنی باتیں یا کوئی فلم یا اس طرح اس نے دیکھی نہ ہو اور اس کو وہ خواب میں نظر آئے۔ نمبر نو، دل کا غم اور پریشانی میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ نمبر دس، رات کو کوشش کرتا ہے کہ وہ سو جائے، بہت کوشش کے باوجود اس کو نیند نہیں آتی۔ یہ ایسی علامات ہیں جو ماہرین فن جو ہے اپنے تجربات اور مشاہدات میں اخذ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس حالات میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم گمراہی کے راستے سے بچ سکیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو وظائف ہیں ہم ان کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں اور اپنے اوپر سنتے رہیں۔ جادو کا علاج کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ روحانی طریقے سے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں کوئی مشکلات نہیں ہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے دلجوئی کرنا ہے اور اس کے جتنے بھی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید پر مکمل طور پر آپ نے اس کو باضابطہ رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریض جب اپنا عقیدہ توحید کا جائزہ لیتا ہے تو اس کا عقیدہ اگر ٹھیک ہوتا ہے تو شفا اللہ کی طرف سے ملے گی، کیونکہ انسان کا ایمان ہے صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے ایمان میں تھوڑی ملاوٹ آ جاتی ہے یا کوئی شرک کی تھوڑی سی بھی کھوٹ آتی ہے تو اس کے عقیدے میں ناپاکی آ جاتی ہے اور اس کا جو مقدر ہوتا ہے وہ ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ قرآنی آیات اور مصنون وظائف کا علاج کرتے ہوئے مریض کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے شک سے دور رہے، اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ رکھے اور مریض کو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے شفا یاب ہونے کا کامل یقین ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس کو شفا اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو ان کے کاروباری معاملات میں یا ان کے جتنے بھی ان کے نجی زندگی کے معاملات ہیں ان سے وہ پرہیز کریں۔ علاج ہمیشہ انسان کو شریعت کے مطابق کرنا چاہیے، اور جو بھی شخص جو ہے اگر جادو کے علاج سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈیلی کی روزی میں، کیونکہ سوسائٹی کا کلچر ہی ایسا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ذریعہ اختیار کرنے کو نہیں فرمایا جو طبی بیماریوں میں اختیار کرنا پسند فرماتے تھے۔ جب آپ کو وہی علم معلوم ہوئی کہ سورہ فلق، سورہ ناس جادو کے توڑ کے لیے بہت بہترین
صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے ذریعے آپ اپنا علاج فرمائیں۔ کوئی ایسی مشکل کا سامنا پڑ جائے کسی جگہ پہ، کسی مرحلے میں، کسی آپ کو شبہ ہو میرے اوپر کوئی اثرات ہیں، تو آپ یہ 2 صورتوں کو پڑھیں اور انشاءاللہ جادو کا علاج ان صورتوں میں ممکن ہے، کیونکہ یہی جو وہ صورتیں ہیں جو جادو کے اثرات کے طور کو ختم کرتی ہیں۔ نہ کسی کو ہم نقصان دینے کے بارے میں سوچیں، نہ کسی کو ایسے غلط چیزوں پہ اکسائیں کہ ہاں آپ یہ کوئی بندہ آپ پہ کر رہا ہے، آپ پہ جادو ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ انسان کو خود پتہ ہو جاتا ہے جب اس کا دل جو ہے کافی وہ اسلام سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے اور اس کے عقیدے میں جو ہے تھوڑا سا خلل آ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفینا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی شفا سے محروم نہیں رکھتا۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کو وہی شفا دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو شفا نہیں دیتا۔ آپ اپنے اوپر کوئی بھی فرد ہو، بہتر یہی ہوگا کہ صبح فجر کی نماز یا مغرب کے بعد آپ نمازوں کے بعد ہمیشہ اپنے اوپر دم کریں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو آیات پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ڈاکٹر یا کیمی دوائی کھا رہے ہیں وہ بے شک کھائیں، لیکن ساتھ اپنے اوپر آیتیں پڑھیں، اور کلام الہی جو ہے وہ روحانی بیماریوں کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ آپ اس سورہ فاتحہ ہے اور آپ اس کو مکمل طور پر پڑھیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جادو کے اثر کا بہت بہترین علاج ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ والی صورتیں آپ پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کرے گا۔ یہ سورہ فاتحہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ یہ آپ نے آیت الکرسی ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور سورہ البقرہ کی یہ آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آیت الکرسی ہے، اور یہ آپ مکمل پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایمان پہ کامل رکھے اور ہمیں جادو کے اثرات سے بچائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے گا، اور جادو سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔